مولانا ظفر علی خان صاحب کہتے ہیں نماز اچھی. میں کہا بابا جی تسی کے آخ دیو پہ نماز اچھی؟ میں کہا الحمدللہ اچھی. روزہ اچھا؟ آنے روزہ بھی اچھا ہے. آج اچھا تو زکوٰۃ بھی اچھی. باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. بابا جی نماز پڑھ کے بھی، روزہ رکھ کے بھی، حج کر کے بھی، زکوٰۃ دے کے بھی، فرمایا باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ کٹ مروں جب تک کہ خواجہ بچخا کی عزت پر خدا شاہد کا کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. فرمایا کامل ایمان واسطے نبی رحمت دی محبت ضروری. علی پاک نماز قربان پہ کر دینے کسی نو یہ نہ وائرس ہو جائے. دیکھو جی مولوی صاحب نے پھر نماز دی گل کی تھی تو پھر دیکھو جی مولوی صاحب نے نماز دی گل کی تھی تو میں کیا حرمت رسول تے غور کرنا. علی پاک نے نماز حضور تو قربان کی تھی. اصل دی نماز خیبر تو واپسی تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پاک نو کدھرے بھیجیا سی تے علی پاک تشریف لے آئے تے ویکھیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نے. نبی رحمت نے فرمایا علی زانو بچھاؤ نا میں آرام کرنا ہے. جاگدے پے ہو؟ زانو بچھاؤ نا میں آرام کرنا ہے. نبی رحمت نے حضرت علی پاک دی گود دے وچ سر رکھیا تے آپ آرام کرنا. علی پاک نے یہ نماز پڑھنی ہے. یہ نماز آپ نے ادا کرنی ہے. علی پاک نے جس وقت ویکھیا سورج غروب ہو گیا علی پاک دی اکھاں وچوں عبادت دی محبت چھلک کے جس ویلے علی وجہ رسول اللہ نبی پاک دے چہرے تے علی پاک دے آنسو گرے. توجہ میرے حال کرو جا کے جدو چہرے تے آنسو گرے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما یا علیو ما یبکی کا. اے علی کس نے روایا ہے؟ جاگ دے پے ہو؟ یا علیو ما یبکی کا. اے علی کس نے روایا ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز عصر چلی گئی ہے قضا پڑھ سے ادا پڑھ سے. آقا تو اڈی موجودگی قضا نہ پڑھا دا ادا پڑھا. اللہ دے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی کیتا فوراً ہاتھ اٹھائے اللہم انا علیاً انہو فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ شمس. سونے پاک نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورے گورے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی اور کیا یا اللہ علی دی نماز رہ گئی ہے طاعتی کا و طاعت رسولی کا. ایک تینڈی اطاعت دے اندر سی تینڈے رسول دی اطاعت دے اندر سی. فردد علیہ شمس مالک سورج نو واپس بھیج. مانے علی دی نماز رہ گئی ہے سورج نو واپس بھیج دے. ادھر نبی رحمت نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی ادھر سورج واپس آ گیا. علی پاک نے نماز قربان کیوں کی تھی؟ ناموس رسالت حضور دی عزت دی خاطر کے حضور دے آرام کے خلل ہے. بل بولنا یار آرام کے خلل ہے. نماز فرض سی. نماز بولو نماز فرض سی تے نماز چھوڑ دیتی. جان دا غم ہویا نماز دے جان دا غم ہویا لیکن ادب مصطفیٰ ناموس مصطفیٰ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. قرآن بیان کرتا ہے کہ ایمان والے ہو ایمان لیونا تہاڈی ڈیوٹی ہے کہ اس تو بعد کی کرنا ہے وتعزروہ وتوقروہ وتعزروہ وتوقروہ وتعزروہ وتوقروہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. اللہ فرماندا ہے تساں ایمان لیاؤں تو بعد تہاڈی ڈیوٹی ہے وے تساں میرے نبی دی تعظیم بھی کرنی ہے توقیر بھی کرنی ہے. انہاں دا احترام تہاڈے تے ضروری ہے. اور اودے تو بعد وتسبحوہ بکرۃ واسیلا. اس آیت دے وچ رب نے اپنی عبادت دا ذکر بعد چ کیتا ہے نبی دی عظمت دا ذکر پہلے کیتا ہے. حضور دی شان دا ذکر پہلے کیتا ہے. حضور دی تعظیم دا ذکر پہلے کیتا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی توقیر دا ذکر پہلے کیتا ہے. حضور دی عظمت اور شان دا ذکر کر کے تے رب فرماندا ہے ایمان لے ان تو بعد پہلے تعظیم مصطفیٰ کر توقیر مصطفیٰ کر. حضور دی تعظیم
توقیر بجا لا، اس تو بعد تو میری تسبیح کر صبح و شام دے اندر تے میں قبول کراں دا۔ اگر تعظیم مصطفیٰ نہ ہوئے، توقیر مصطفیٰ نہ ہوئے، یہ کامیابی ہو سکتی؟ ایمان ہی نہیں منیا جاندہ، ایمان قبول ہی نہیں کیتا جاندہ۔ اگر حضور دی تعظیم نہ کیتی جائے تو ایمان کا ہی ہے۔ کافران دا تے کی حال ہے، دوجا کو نہیں۔ یہودی عیسائی پادری نے بحرین دے اندر کی کیتا، عمر فاروق پاک دے دور دے اندر اس نے جناب رسول پاک دی توہین کیتی، انہاں بچیاں دے سامنے، بچیاں نے ٹھیک دربٹ بڑھا کے واسطے جنم کیتا۔ عمر پاک دا دور ہے، سیدنا فاروق اعظم کو خبر دیتی گئی کہ ایسا اس طرح دا واقعہ ہویا ہے تے بچیاں نے گستاخ رسول نو واسطے جنم کیتا ہے۔ عمر پاک بڑا جنبش لے کے کھڑے ہو گئے اور صحابہ کہندے نے حضرت عمر نو نہ کدے مال غنیمت تے اتنی خوشی ہوئی ہے تے نہ کسے فتح تے اتنی خوشی ہوئی ہے جنی خوشی حضرت عمر نو نبی پاک نے گستاخ نو واسلے جنم کرن دے اتے اپنے انہاں بچیاں دے اتے خوشی ہوئی ہے کہ جنہاں بچیاں نے غیرت ایمانی دا تقاضا پورا کر دے ہویا اس پادری نو واسلے جہنم کیتا۔ حضرت عمر نو نہ اتنی مال غنیمت دی کدے خوشی ہوئی نہ کسے فتح دی خوشی ہوئی جتنا اس عمل تے جڑا عمل انہاں بچیاں نے کیتا اور اس گستاخ پادری نو واسلے جہنم کیتا۔ حضرت عمر نے سب تو زیادہ ادو خوشی کی تھی۔ نبی رحمت دی تعظیم، حضور دی عزت، حضور دی عظمت اگر اس دے حملہ ہو جائے امت نو زندہ رہن دا حق حاصل نہیں کہ اگر وہ گستاخ پھر بھی زندہ رہن۔ وقت دے حکمران صرف پاکستان دے نہیں، باقی تمام 57 ملکاں دے حکمرانہ تک میں اس دی وساطت دے نال یہ میسج کنوے کرنا چاہنا اور پیغام دینا چاہنا کہ گونگے گان کے نہ بیٹھو، رب دی نصرت بھی تواڈے نال ہے، نبی دی رحمت بھی تواڈے نال ہے۔ تے نکلو باہر، تسی حکمران ہو، اعلان جہاد کرو اور لوگاں نو میسج دے دیو کہ توانو کلی اختیار نے، جس طرح چاہو انہاں دشمناں نال لڑو۔ چھڑ دیو تواڈیاں لتاں کمدیاں نے پیاں اور تواڈے حالات ایسے ہوئے نے، ہرگز ایسا نہ کرو۔ تسی وقت دے حکمران ہو تے بہادراں والے فیصلے کرو، دلیراں والے فیصلے کرو۔ وہ غوری مزائل کائیں واسطے رکھیا شب برات تے چلانا نے؟ وہ غوری کائیں واسطے وے؟ ایٹم کائیں واسطے وے؟ ساڑیاں تقریراں سن کے اج دا لبرل سیکولر بدبخت بری ماں دی اولاد وہ ساڑیاں تقریراں سن کے دیکھو جی آندے نے ایٹم چلاؤ تے ایٹم کائیں واسطے چلانا ہے؟ شب برات تے چلانا ہے؟ ایٹم حضور دی عظمت واسطے اگر نہیں نہ چلنا تے نکارا کر دیو۔ کیا کرنا جی؟ ایک لونڈی، ایک بد کردار عورت سریعام حضور دی عظمت تے حملہ کرے اور اتنے ملکان دے سربراہان بھی زندہ ہون تے ایٹمی پاورا نہیں ہون تے پھر بھی حضور دی عزت دا بدلہ نہ لے سکن، پھر انہاں ایٹمی پلانٹ نو انہاں چیزاں نو نکارا کر دیو تے ہتھ بن کے انہاں دے غلام بن جاؤ۔ تے جے اگر چاہندے ہو عزت دی زندگی تے پھر نبی رحمت دی شان اور عزت تے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا تحفظ کرو۔ رب کعبہ دی قسم عزت ساڈا مقدر ہے، عظمت ساڈا مقدر ہے۔ جے حضور دی عزت تے پہرہ داری نہیں کرنی تو کی فائدہ زندہ رہن دا؟ حدیث پاک سنو، حضرت عمر پاک اتنا آج تک خوش نہیں ہوئے جنہ انہاں بچیاں تے خوش ہوئے۔ حضرت عمر نے نعرہ لگایا، انہاں آکھا میں اپنے رب دا شکر ادا کرنا جس میری قوم دے بچیاں نوں یہ غیرت ایمانی دیتی ہے کہ انہاں نبی پاک دی عظمت دا بدلہ لیا ہے۔ حضور دی عزت دی کوئی گل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر ایک عورت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی توہین کی تھی، جناب صدیق اکبر دے دور چ صحابی رسول مہاجر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے
انہوں نے کی کیتا اس عورت دے دووے ہاتھ بھی کٹ دیتے زبان بھی کٹ دیتی